بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، بنا نہیں سکا۔ متعدد مصروفیات تھی، کچھ کتابیں تھی، ان کی ایڈیٹنگ تھی، ان کی چھپائی تھی، ان کی ترسیل تھی، اور کچھ نجی زندگی میں ایسے معاملات تھے کہ اس سلسلے کو ہمیں روکنا پڑا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد آج ہم اپنی ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کو بیان کریں گے ان میں تحریکات ہیں۔ تحریکات کو بہت اچھے انداز میں حکماء نے سمجھایا، اپنی کتابوں میں بتایا ہر چیز کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انداز تفہیم بھی بدلتا جاتا ہے، انداز افہام بھی بدلتا جاتا ہے، تعلیم و تعلم کا انداز بھی بدلتا جاتا ہے۔ اب جو دور آیا ہے وہ کتاب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا، یا یوں لگا لیں کہ جو کچھ جدید اے آئی کر رہی ہے، ہمیں جو کچھ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یا جو اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے اے آئی کی بنیاد پر، ہم اس کے سمجھنے کو ذرا آسان سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو جو آدمی سمجھ جاتا ہے وہ تمام علوم و فنون کو بہتر انداز میں سمجھ بھی سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ رمضان سے پہلے، ایک اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ اے آئی کے ذریعے سے قانون مفرد اعضاء کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو ہر طبیب اپنے انداز میں کامل بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنے ہنر کا ہر آدمی اپنے ہنر میں مہارت کا دعویدار ہے، لیکن انداز تفہیم ہے، کوئی بھی آدمی کچھ بھی کسی بھی انداز میں سمجھا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی اس کوشش کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ کچھ بہتر کر سکے، کچھ بہتر بنا سکے۔ تو ہم نے کچھ باتیں ایسی اخذ کی تھیں کہ جنہیں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر ہم سمجھا سکے، کچھ ہم بہتر انداز میں کچھ کر سکیں۔ تو اب جو چیزیں تھیں سمجھنے اور سمجھانے کی، وہ ہم نے اے آئی کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ ہم اسے سمجھا سکیں۔ اب کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو 6 تحریکات کی ان علامات کو جو اطباء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، کلیات صابر میں ہے، اور حکیم یاسین صاحب کی کتابوں میں ہے، یا دیگر لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں متفرق طور پر لکھا۔ مثلا اعصابیت کی یہ علامات ہیں، عضلاتیت کی یہ علامات ہیں، اور اسی انداز میں آپ اسی قبیل سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے بھی اس چیز کی کوشش کی۔ مثلا دیکھیں، اب جو قانون مفرد اعضاء ہے وہ اس انداز میں سمجھاتا ہے کہ مثلا 6 تحریک ہیں، یعنی جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے یہاں یہ جو مانگ نکلتی ہے، یہ پیشانی ہے، یہاں سے ایسے سیدھا اس پورے جسم کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس کے بعد پھر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی یہ دیکھیں، یہ 3 ادھر، آدھا ادھر، آدھا ادھر۔ اب ان سے ہم ان چیزوں کو مثلا یہاں سے آپ نے یہاں تک لیا، اب اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک یہ دایاں حصہ ہو گیا، ایک بایاں حصہ ہو گیا، یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں سے لے کر
नाफ तक। अब एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा इधर का हो गया। ऐसे ही आप नाफ से लेकर दोनों पैरों के, दायां पैर अलग है, बायां पैर अलग है। अब इस चीज को हम तहरीकों से बयान करते हैं। मसलन जो अब ऐसे यूं सर का करे, अगर दाईं तरफ का है तो ये आसाबी उस्लाती तहरीक बनती है। अगर यहां कोई अलामत जाहिर होगी, कोई बीमारी होगी, कोई गैर तबी सूरत हाल पैदा होगी, तो हम कहेंगे ये आसाबी उस्लाती है। फिर यहां से लेकर नीचे नाफ तक फिर हम कहेंगे ये उस्लाती असाबी है। ठीक हो गया। फिर नाफ से लेकर नीचे तक अगर कोई चीज दाएं तरफ होगी तो हम कहेंगे उस्लाती गुद्दी है। ये उजलाती आसाबी, उजलाती आसाबी उजलाती पहली तहरीक, दूसरी तहरीक उजलाती आसाबी, तीसरी तहरीक उजलाती गुद्दी। ये एक हिस्सा दाएं तरफ का पूरा हो गया। तहरीक यहां से शुरू होती है और नीचे की तरफ। अब फिर ऐसे इसको घुमाकर यूं ले आए, जो बायां पांव है इसमें जो तहरीक शुरू होगी वो होगी आसाबी गुद्दी। उसके बाद आप ऊपर आ जाएं तो ये तहरीक शुरू होगी गुद्दी आसाबी। और फिर आप बाएं तरफ का ये आधा सर ले लें तो ये तहरीक होगी गुद्दी उस्लाती। अब इनकी मुख्तलिफ कंडीशनें हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। अब हम बारी बारी ये 6 का जो हमने शजरा बनाया है कि एक आदमी के सामने अगर ये 6 चीजें मौजूद होंगी तो इन 6 चीजों में कम से कम ये होगा कि आप अब ये देखें, ये अब एक वो है, ये कौन सी तहरीक है? आसाबी उजलाती, ये पहली तहरीक है। अब आप देख रहे हैं ये। अब देखें यहां से ये पहली तहरीक है, ये मेरा दायां हाथ है, यहां से ये। अब वो क्या बता क्या रहा है? आंख और हवास, यानी जो आंख के अमराज है, आंखों से पानी आना, आंखों से पानी आना, आंख दुखना, आंख के जायद बाल, आंख के ढेले का बाहर आना, आंख का अंधापन, अशुभ चश्म, ये अगर इस आंख में होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? आसाबी उस्लाती। अब दूसरा दिमाग। अब ये देखिए ना साथ में ये देखें, ये आंख का निशान है, ये दिमाग का निशान है, ये दिल का निशान है, ये मैदे का निशान है। अब जो आंख से रिलेटेड होंगी इस उसमें वो ये अमराज होंगे, ये वाले, ये अगर दिमाग से मुतालिक होंगे बाएं तरफ का होना, और ये जो है ना बाएं तरफ का फालिज, बिस्तर पर पेशाब कर देना, बोलना बंद होना, बेहोशी, बच्चे का वजन, और दाएं टांग का वगैरह वगैरह, ये इस चीज का होंगे। अब आगे आगे दिल, दिल और दौरान खून, दिमागी मुहरिका, तिल्ली का बढ़ जाना, इखराज खून यानी खून का पतला होना, जब वो बहे तो जम ना जाना, दिल का फूलना। अच्छा जी, और ये है दिल की हरकत का कम होना यानी हार्ट ब्लॉक। अब आ गया मैदा, इसहाल, मैदे का दर्द, और बदहजमी, पेट की गुड़गुड़ाहट, पेट का दर्द, पुराने इसहाल, और मैदे में गुड़गुड़ाहट होना, मुबारकी, ये दस्त और दाने वगैरह होते हैं जो जिस्म पर जाहिर होते हैं। फेफड़े और सीना, बलगमी दमा, बलगमी खांसना, बलगमी ये काली खांसी, पिस्तान का लटक कर बढ़ जाना। आगे आ गया जिगर और सुफरा, तिल्ली का बढ़ जाना, जिगर का सुद्दा, जोफ जिगर। और इसी तरीके से आप उजलात हैं, जिल्द है, मर्दाना आज़ा हैं, और औरतों में इस्कात हमल, रहम का हैज, इस्कात, और इस्कात खून, रहम की फिंसियाँ, लेटते ही दौरा पड़ना, और जबान, कान, रीढ़ की हड्डी, ये यानी ये एक ऐसी चीज है कि जिसे हम
شامل کریں۔ اب ایسے ہی یہ 6 تحریکات ہیں۔ اب یہ جو تحریک ہے نا، یہ والی جو اب یہ میں نے اب بیان کی تھی، یہ دیکھیں، یہ یہ جو اعصابی عضلاتی ہے یہ اس طرف کا ہے، یہ اعصابی غدی اس طرف کا ہے، اور یہ اسی طریقے سے یہ اس نے ہمیں اے آئی نے بنا کر دیا اور ہم نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا، اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس چارٹ کے یہ 6 حصے ہیں، 3 مشینی تحریکیں اور 3 ہی کیمیابی تحریکیں ہیں۔ آپ ان کے پرنٹ لے کر آپ ایک چارٹ پر اپنے مطلب میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے میری اس آنکھ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میری اس آنکھ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میری اس داڑھ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میرے اس کان میں ہے، کوئی کہتا ہے میرے یہاں درد ہے، کوئی کہتا ہے یہاں درد ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میرے بڑے بھائی، ہم 8 بھائی تھے، 2 فوت ہو گئے ہیں، ایک سب سے بڑا جو ہے کل اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال آیا گاؤں سے، میں بھی گیا، تو اس نے بتایا کہ میرے جو ہے یہ جگر کے سمت پہ یعنی دائیں سمت پہ بہت زیادہ درد ہے، وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے ٹیکا لگایا ہر چیز کی، لیکن اس کا درد بند نہیں ہوا۔ میں نے جب دیکھا تو اس کا جو جگر تھا بہت سخت ہو گیا تھا، اور یہاں پیٹ پسلیوں کے نیچے تک وہ محسوس ہو رہا تھا، ہاتھ لگائے سے وہ تل ملا جاتا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہ لہسن لیا اور ادرک، ان دونوں کا پیسٹ بنایا، اس میں 1 چمچ چینی کی ڈالی تاکہ اس میں کچھ جو ہے نا وہ جڑنے کی صلاحیت ہو جائے۔ اس سے میں نے جوس کی طرح گرینڈر میں گرینڈ کیا اور اسے پکایا، اور پکانے کے بعد نیم گرم جو ہے یہاں پر باندھ دیا، تو جو درد کسی وجہ سے بند نہیں ہو رہا تھا، اس کا پسینہ بھی بند تھا اور گھبراہٹ بھی تھی اور ساری چیز تھی۔ پھر میں نے ایسا کیا کہ وہ جو پیسٹ بنا تھا، وہ جو پکا تھا، میں نے اس کے سارے وجود پر یہاں ناف سے اوپر اوپر اچھی طرح اس کی مالش کی، اور مالش کرنے کے ساتھ اس کے بعد پھر جہاں وہ درد تھا میں نے وہ لیپ اس کے اوپر بھی کیا۔ وہ 3-4 راتوں سے سویا نہیں تھا، فوری طور پر اسے نیند آئی، دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، کل بارش تھی اور آج ویسے بھی دھوپ اچھی لگ رہی تھی، تو جب وہ اٹھا تو کہنے لگا الحمدللہ اب میرا درد کم ہے، اب قابل برداشت ہے۔ پھر اسے بے حد پسینہ آیا، بے حد پسینہ آیا، اور پھر ساتھ ہی اس سے بخار ہو گیا۔ اب جو اکڑاؤ تھا وہ اس پسینے کی وجہ سے، وہ جو فضلات رکے ہوئے تھے وہ خارج ہوئے، اب جو وہ اکڑاؤ تھا کم ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو درد کسی وجہ سے نہیں جا رہا تھا وہ کم ہوا، پھر اسے بخار ہو گیا۔ بخار سے یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں جتنا اکڑاؤ کھچاؤ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو چیز سے اکڑی ہوئی ہو، سخت ہو، اسے ہم گرمی دیتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتی ہے، تو یہی بھائی کے ساتھ ہوا۔ اب پھر اس کی کئی دنوں سے اس نے کھایا پیا نہیں تھا، بس کبھی کھا لیتا تھا کبھی نہیں کھاتا، کہتا اب میرا اندر مانگتا ہی نہیں، ایک نوالا بھی نہیں کھاتا تھا۔ پھر اس نے سوپ پیا، اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت پھل کھایا، پھر یعنی وہ اللہ کا شکر ہے کہ قابل تسلی تھا اور قابل تسلی بخش اس کی حالت تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو مہنگے علاجوں سے چیز نہیں ہو سکی وہ گھر میں لہسن اور اس ادرک سے ہو گیا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ اب اس ویڈیو کے بعد، اس سبق کے بعد جو ہے میں جاؤں گا اسے تر کٹا دوں گا، یعنی جو فلفل دراز، کالی مرچ اور سنڈ، ان تینوں کو باریک پیسوں گا، ان میں تھوڑا سا میں جو ہے نا شورا کلمی اور کیا اسے بولتے ہیں جوکھار، یہ مناسب مقدار میں اسے دوں گا۔ اس سے اس کی جو جگر کی سختی ہے وہ ختم ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا درد اور اس کی بھوک کھل جائے گی۔ یہ آج کا یہی تھا۔ تو یہ جو پوری کی پوری یہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے، اس میں ظاہر ہے کچھ کمی زیادتی ہیں، کچھ تکرار بھی ہے، اے آئی ہے وہ ہماری بات کو نہیں سمجھتی۔ ابھی سچی بات یہ ہے کہ اے آئی ابھی اردو کے معاملے میں کچھ
اتنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ یہ اے آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم اسے اچھے انداز میں استعمال کرنا یا تو جانتے نہیں ہیں، یا ہم اسے اس انداز میں ٹرینڈ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ امید ہے بہتر سے بہتر ہوگا۔ ہم نے جو کورس لانچ کیا تھا، اس کی جو کتاب تھی، وہ میں دیکھتا ہوں، اگر کہیں مجھے مل گئی تو میں آپ کو اس میں شیئر کر دوں گا۔ اس کا عنوان ہے کہ اے آئی کی مدد سے ہم طب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، قرآن کریم کی جتنی بھی طبی آیات ہیں، اس میں جتنی غذائیں، دوائیں، جڑی بوٹیاں، حجریات اور دیگر نباتات اور یہ لحمیات، جو بھی کچھ بیان ہوا ہے وہ ہم نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ امید ہے وہ بہت جلد نیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔